اویئرنیس آپ پھیلاتی ہیں تیزاب گردی سے متعلق، اس سے شروع کیجیے گا. یہ کیا جب سے آپ کیمپین چلا رہی ہیں، اویئرنیس پھیلا رہی ہیں، کوئی کمی ہوئی ہے مسرت آپ اس میں؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ کمی ہوئی ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ اب زیادہ سے زیادہ جاننے لگے، بیکاز میڈیا از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. جہاں تک تیزاب گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہمیں اب زیادہ نظر آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سزائیں نہیں ملتی. اچھا. اگر سزائیں، قانون موجود ہیں ہمارے ملک میں، تو قوانین پرندوں کے لیے بھی ہیں اور درختوں کے لیے بھی ہیں، تو انسانوں کے لیے بھی ہیں، لیکن اتنے لانگ ڈرون پروسیس ہوتا ہے وہ کہ جو تیزاب گردی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں وہ بچا کے نکل جاتے ہیں. ویسے بھی جو قانون ہے وہ بیلیبل آفینس ہے، یعنی ان کو بیل مل جاتی ہے تو وہ اور بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں. تو مجھے 23 ایئرز ہو گئے. میں نے 2003 سے شروع کیا تھا اور پھر 5 میں اس کو ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو رجسٹر کیا. ہم بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو، مرد حضرات کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہمیں لوگ اپروچ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو بہتر میڈیکل فیسلٹیز میں لے کے جاتے ہیں. وہاں ان کا مفت علاج ہوتا ہے، اور علاج کے دوران جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور مضبوط ہو سکیں. کیا بات ہے. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے گا کہ ایک خود مختاری آتی ہے، با اختیاری آتی ہے، با اعتماد ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں بچیوں کو اسپیشلی مضبوطی دیتی ہیں. مسرت پر سب سے بڑا مجھے لگتا ہے چیلنج یہ فزیکل، تو جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ بہتر کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے. جو دماغ پر ایک اثر ہوتا ہے جب وہ اپنا چہرہ آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں، آپ لوگ کیسے اس کے لیے ان کو پریپیئر کرتے ہیں، کس طرح جو تھیراپی ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ لوگوں کے لیے. بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جس کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا ہو، واقعہ ہوا ہو، اور وہ سوسائڈل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتے، اور سوال ان کو لگتا ہے کہ کوئی جینے کا مقصد نہیں رہا. جی، ان کو یہ بھی لگتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی خفا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کیا جو یہ سزا دی ہے. اصل میں یہ سزا نہیں ہے بیٹے، یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ان کے لیے اگلی دنیا جو ہے اس میں کہیں زیادہ خوبصورتی، کہیں زیادہ آسانیاں، ہر چیز موجود ہے. تو بہرحال ہم کوشچن تو نہیں کرتے نا اللہ تعالیٰ کے جو بھی وہ فیصلے کام ہوتے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشچن کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوشچن کر سکتے ہیں ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی کو. ہم کوشچن کر سکتے ہیں ظلم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ پکڑ لو. اگر ہاتھ پکڑنے کی سکت نہیں ہے تو زبان سے کہو، اور اگر وہ بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا کرو، جو کہ سب سے نازک اور سب سے کمزور فارم ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس رویے کو جو کہ لوگوں کے اس وقت بھی موجود ہے ہمارے درمیان میں، کہ عورتوں کے ساتھ میں قوانین اور اس کی بات کرتی ہوں، آگاہی کی بات کرتی ہوں، لیکن جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بعد بھی اگر ان کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، ان کا چہرہ صرف اس لیے مسخ کر دیا کہ بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو گئی، جہیز کیوں کم لائی ہو، یا اپنی پسند کی کیوں شادی کرنا چاہ رہی ہو، یا کسی بوڑھے آدمی سے شادی سے انکاری کیوں کر رہے ہو، یا آپ کی جائیداد میں اتنا سا کوئی حصہ ہوگا جس کے لیے اس کو جلا دو تو ہمیں مل جائے گا. ان میں سے کسی کو سزا کبھی ہوئی ہے یا کبھی بھی سزا نہیں؟ سزا ہوتی ہے، لیکن جیسے میرے پاس اس وقت 900 سے زیادہ رجسٹرڈ کیسز ہیں. ان 900 میں سے آپ کہیں کہ کیا 900 سے جو پورے 900 کے 900 ہیں ان کے پرپیٹریٹرز کو سزا مل گئی ہے؟ تو نہیں، موسٹلی تو ملتے ہی نہیں ہے نا، ملتے ہی تو غائب ہو جاتے ہیں.